بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ خیر، ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ہوا وہ اونٹ کے کجاوے، اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے، اس پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں، جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں، وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے جاتا ہے، اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور اب دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا بہت سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلع لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گی۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ کہنا یا یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق کی بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اور تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا پھر عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، سچ مانا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارہ کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اور اس بات کو کوئی سنجیدہ لینے کو ہی تیار نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔
دنیا جہان میں ہر ایک چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی کہ ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں ہم ہرگز نہیں شرماتے، لیکن شریعت سیکھنے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اور چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے بلکہ تیسرے ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پانچواں گناہ جو اکثر شوہر حضرات سے سرزد ہوتا ہے لیکن بعض اوقات میں بیویوں میں بھی اس کی مرتب پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر شوہر حضرات جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہیں وہ تو اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ مرد حضرات تو انہیں گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہایت ہی سخت گناہ ہے۔ کسی کو بھی گالی دینا اپنی قبر میں بچھو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ہر اولاد کے لیے نہایت ہی پاکیزہ اور باادب و احترام والا رشتہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی غیرت مند اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں گالی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی بھلے ہی اپنے شوہر سے کچھ نہ کہے، لیکن شوہر کے اس عمل کے سبب بیوی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ اسے شوہر سے دور کرنے لگتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ بیویاں بھی جب اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں تو اپنے شوہر کے ماں باپ کے بارے میں برے برے القابات کہتی ہیں۔ ایسے شوہر اور بیوی کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اور چھٹا گناہ جو بہت ہی زیادہ عام ہے اور جسے بالکل بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ ہے کہ بہت سے والدین غصے کے عالم میں اپنی اولاد کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یہ بھی نہایت ہی بری اور کبیح عادت ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو گالی گلوچ کرتے ہیں تو گویا وہ خود گالی گلوچ کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک اپنے بچوں کے سامنے دوسرے کی برائیاں بیان کرے یا اسے گالی گلوچ کرے۔ بچوں کے سامنے ان کے والد کی ماضی میں کی ہوئی اچھائیاں تو ضرور بیان کرنی چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں والد کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو، لیکن اس کے عیب نہیں کھولنے چاہیے۔ پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گالیاں تو کہیں بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر والدہ بچوں کے سامنے گالیاں دے گی تو بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ اس کی ذمہ دار ان کی ماں ہوگی جس نے ان کو گالیاں سکھائی ہیں۔ اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں اور سمجھدار ہیں تو انہیں ماں کے اس رویے کو نہیں اپنانا چاہیے، لیکن یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کہیں ماں کو گالیاں دینے پر مجبور تو نہیں کیا گیا،
کہیں وہ مظلومہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایسا کر رہی ہے تو پھر اس کے مسائل حل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہونے کے باوجود گالیاں دیتی ہے تو پھر سخت گناہ گار ہے۔ اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور آئندہ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور ان تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔